محترم حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا طالب علمی کا زمانہ بڑا ہی تنگ دستی کی حالت میں گزرا، مگر صبر و استقلال اور عزم و استقامت کے ساتھ ساتھ تحصیل علم میں آپ بڑے ہی مشغول رہے، یہاں تک کہ علمی تبحر و کمال میں اپنے دور کے عالم بے مثال بن گئے اور ہر طرف آپ کی علمی جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ محترم حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی کمال کا یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کی مجلس وعظ میں 60 ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا تو بعض عالموں کو بغداد کے بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک اجمی شخص کو بغداد میں اس قدر مقبولیت کیسے حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن بن الجوزی، جو دونوں اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس وعظ میں بغرض امتحان حاضر ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تقریر شروع فرمایا تو سب سے پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ جب آپ نے پہلی تفسیر سنائی تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے تصدیق کرتے ہوئے سر ہلایا کہ ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی صحیح تفسیر فرمائی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی تو پھر دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے تصدیق کیا کہ ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی دوسری تفسیر بھی صحیح فرمائی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان فرمائی، چوتھی تفسیر بیان فرمائی، پانچویں تفسیر بیان فرمائی تو دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے تصدیق کیا کہ ہاں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر صحیح بیان فرمائی۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 تفسیر بیان فرمائی تو دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا کر تصدیق کیا کہ ہاں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی 11 تفسیر صحیح بیان فرمائی۔ مگر جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں عالم صرف یہ سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے موٹے عالم دین ہیں، اس لیے وہ ایک آیت کی تفسیر اگر زیادہ سے زیادہ بیان کریں گے تو 10-11 ہی تفسیر بیان کریں گے۔ لیکن جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو دونوں عالم دنگ رہ گئے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کی 40 تفاسیر بیان فرمائی اور وہ دونوں عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ آخرکار انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقعی میں غوث پاک ہیں۔ محترم حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علوم عربیہ اور فقہ و حدیث میں کامل مہارت اور تکمیل کے بعد آپ علوم تصوف کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر علم تصوف کا درس حاصل کرنے لگے۔ حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے تمام صوفیہ اور مشائخ کے استاد الکل ہیں۔ حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی وطن رحبہ ہے، مگر یہ بغداد کے محلہ مظفریہ میں رہا کرتے تھے۔ انتہائی مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات صوفی باصفا تھے۔ عربی زبان میں انگور کا شیرہ بیچنے والوں کو دباس کہتے ہیں۔ آپ چونکہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے شیرہ انگور فروخت کیا کرتے تھے، اس لیے دباس کہلاتے ہیں۔ آپ کی ایک بڑی ہی خاص اور ظاہر کرامت یہ تھی کہ آپ کے شیرہ پر بھیڑ یا مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔ محترم حضرات، حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حاضری دینے کے بارے میں خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ علم ظاہر سے فارغ ہونے کے بعد میرے قلب میں کچھ وسوسے اور خطرات کی کیفیت محسوس ہوئی۔
تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ الہی تو مجھے اپنے کسی ایسے بندے کی صحبت نصیب فرما جو میرے خطرات نفس اور قلبی وسوسوں کو دور کر دے۔ چنانچہ دوسرے دن جب میں محلہ مظفریہ سے گزر رہا تھا تو ایک باوقار بزرگ نے اپنا دروازہ کھول کر مجھے میرا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ تم نے رات میں کیا دعا مانگی تھی؟ تو میں کافی ڈر گیا اور انہی کی ہیبت سے اس قدر مرعوب اور پراگندہ دماغ ہو گیا کہ مجھے اپنی دعا کا خیال نہیں آیا اور میں کچھ بول نہ سکا۔ تو انہوں نے میری خاموشی پر غضبناک ہو کر اتنے زور سے اپنا دروازہ بند کر لیا کہ یہ دروازہ کی خاک اور دھول اڑ کر میرے اوپر پڑ گئی۔ پھر جب میں کچھ دور چلا تو مجھے اپنی دعا کا خیال آ گیا اور میں فوراً ہی واپس لوٹ کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے شبہات اور وسوسوں کو ان کے سامنے عرض کیا۔ تو انہوں نے مجھ پر کچھ ایسا تصرف فرمایا کہ میرے شبہات ایک دم دور ہو گئے اور میرے تمام وسوسے ختم ہو گئے، اور مجھے ان سے ایسی والہانہ عقیدت پیدا ہو گئی کہ ایک مدت دراز تک ان کی خدمت میں حاضر رہ کر علم طریقت و تصوف کا درس لیتا رہا اور راہ سلوک کی منزلیں طے کرتا رہا۔ پھر فرمایا کہ یہ بزرگ حضرت ابو